وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا بیان نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے 9 مئی کو ایک مرتبہ پھر بحث کا موضوع بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان پشاور پہ جو اٹیک ہوا تھا وہ اس کی دوبارہ انکوائری کروانے کا ایک ارادہ رکھتے ہیں، ایک کمیشن بنے گا، وہ تحقیقات کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ ظاہر ہے پڑھ کے آدمی یا سن کے افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہے کہ 9 مئی اتنا بڑا بلنڈر تھا پاکستان کی تاریخ میں جو کسی بھی سیاسی جماعت نے کبھی نہیں کیا، اور پی ٹی آئی کی جو آپ کہیں خودکشی کا اگر کوئی دن مقرر پی ٹی آئی نے خود اگر کسی دن کو کہا جائے تو وہ 9 مئی تھا۔ اور 9 مئی کے بعد اصولی طور پہ تو پی ٹی آئی کے لیڈران کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ موضوع بحث ہی نہ بنے۔ 9 مئی جو ہے وہ دوبارہ بحث میں نہ آئے۔ 9 مئی جو ہے وہ آج کے پاکستان میں اس کا ذکر کرنا یہ تو خود یعنی ایک حماقت کو یاد دلانا ہے نا کہ ہم نے وہ جرم کیا تھا۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو یعنی فراموش کر دیں لوگ، یہ خود اس کو اٹھا کے واپس لے آتے ہیں۔ تو یہ افسوس ہی ہوتا ہے کہ ایک سیاسی فہم جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ یعنی 9 مئی کا ایک آپریشن کیا، وہ ایک بغاوت کی ایک ناکام کوشش کی، وہ ناکام ہو گئی۔ ناکام ہونے کے بعد مطلب ہے پھر اس کا ذکر کرنا اور پھر اس کو فالس فلیگ۔ دو باتیں انہیں سہیل آفریدی کو پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پختونخوا میں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد نہیں بنی۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت خیبر پختونخوا میں قائم ہے وہ 2013 سے قائم ہے۔ حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت پختونخوا میں بنی ہے وہ پی ٹی آئی یعنی وہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ عمران خان کا یعنی ریکمنڈیشن پہ علی امین گنڈا پور کو بنایا گیا تھا وزیر اعلیٰ، تو وہاں پی ٹی آئی کی ہی حکومت تھی۔ سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد پی ٹی آئی حکومت میں نہیں آئی پختونخوا میں۔ تو ایک تو وہ اس کو جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ یو ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل، آپ ایک پہیے کو دوبارہ سے ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، لہٰذا آپ بتا یہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید پہلی مرتبہ پختونخوا میں آ گئی۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ 2013 سے چلتی ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت پختونخوا میں یہ اسی کا تسلسل ہے۔ موجودہ حکومت جس کے سہیل آفریدی اب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کے زندگی کی سہولیات یعنی اس کو بہتر کریں، امن و امان کے لیے صرف کام نہ کریں بلکہ علاج معالجے کا کام کریں، ٹریفک پہ کام کریں، کرپشن ختم ہونے پہ کام کریں، نوجوانوں کو آگے لانے پہ کام کریں، وہ اپنے صوبے کی گورننس پہ توجہ دیں۔ اگر وہ یعنی ابھی تک کا اگر تجربہ یہ ہے کہ واپس وہیں چلنا ہے 9 مئی اور اسی 9 مئی کو ہم نے اٹھانا ہے اور وہی اسی کو فالس فلیگ بنانا ہے، تو پھر یہ وہ ایک ماضی کا انتہائی ناکام بغاوت، ایک انتہائی افسوسناک دن، یعنی اس دن کو آپ کیا دوبارہ سے دہرانا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یعنی یہ سیاسی فہم جو ہے یعنی جذباتیت کا، اس کا یہ حال ہے۔ یعنی پختونخوا اور بلوچستان یہ ایک طرح سے حالت جنگ میں پاکستان افغانستان کے تعلقات وہ نارمل تو نہیں ہے، نارمل ہوتے ہوئے دور دور دکھائی نہیں دے رہے، آگے مزید جنگ بڑھنے کے خطرات ہیں۔ پاکستان تو دہشت گردی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ افغان طالبان بھی کوئی دوستی کے اس وقت یعنی کوئی اعلان کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو ان حالات میں جب افغانستان کے ساتھ ایک حالات جنگ ہیں، آگے جا کے جنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو جب اس طرح کے غیر معمولی حالات آ جاتے ہیں ایک نارمل نیشن سٹیٹ پہ کہ دو طرف سے حملوں کا خطرہ ہو، تو ایسے ہر ملک کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ غیر معمولی طاقت حاصل کر لیتی ہے۔ یہ میں ایک عام نیشن سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تو مستقل خطروں میں گھرا ہوا ہے۔ تو ایک ایسے ملک میں رہ کر سیاست کرنا اور پھر یہ کہ آپ فوج کے خلاف ایک مسلح بغاوت کی کوشش کرنا جس میں ناکام ہو جانا، اور بجائے کہ آپ اس پہ معافی معذرت کریں، اپنی پارٹی سے معذرت کریں کہ آپ نے جن لوگوں کو پھنسوا دیا آپ کی وجہ سے، جو آپ کے لیڈران، آپ کے کارکن، وہ معصوم لوگ جو پہلی مرتبہ زندگی میں سیاست میں آئے تھے، وہ نوجوان جس کو 2 سال پہلے دلچسپی ہوئی، 5 سال پہلے دلچسپی ہوئی سیاست میں اور اس نے سرگرمی میں حصہ لینا، اور آج وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کا مستقبل تباہ ہو گئے، آپ نے انہیں تشدد کے راستے پہ لگا دیا۔ بجائے یہ کہ آپ اس دن کو اپنی یعنی فراموش کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسی فساد کو اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا ملا ہے؟ یعنی 9 مئی کا وہ جو بلنڈر تھا وہ کر کے ملا کیا ہے پی ٹی آئی کو جو دوبارہ وہی کرنے پہ مصر ہیں؟ یعنی یہ تو سیکھنا نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے یہ گزارش کر دیتا ہوں،
دنیا بھر کی قومی ریاستوں میں، وہ چائنا ہو، وہ کوئی کنگڈم ہو، مثال کے طور پہ سعودیہ، یو اے ای، یا وہ کوئی لبرل ڈیموکریٹک کنٹری ہو، برطانیہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یا یہ کہ امریکہ، جب آپ مسلح بغاوت کرتے ہیں نیشن سٹیٹ کے خلاف، بغاوت کرتے ہیں، تو اس کی دنیا بھر میں سزا موت ہے. کیونکہ اگر بغاوت کامیاب ہو جائے، آپ نے تو بغاوت، یہ طالبان جو افغانستان پہ قبضہ کیے بیٹھے، کیا یہ بغاوت ہے نا؟ تو اگر بغاوت کوئی کامیاب ہو جاتی ہے تو جو بغاوت کرنے والے لوگ، جس کا تخت ہٹاتے ہیں، جس کو ہٹاتے ہیں طاقت اور مسل کے بلبوتے پر، جب ایک یعنی براجمان جو اقتدار پہ ہوتے ہیں، جب آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جس کو انقلاب اگر کامیاب ہو جائے تو پھر جن کے خلاف انقلاب کامیاب ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ تاریخ بھری پڑی ہے، حال بھی ہمارے سامنے ہے ملکوں کا. تو اگر 9 مئی کو یہ معاملہ بڑھ جاتا تو انہوں نے کسی کو چھوڑنا تھا، پی ٹی آئی نے یا ان کے سپورٹ بیس نے. اب وہ بغاوت ناکام ہو گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے پاکستان، وہ بغاوت ناکام ہو گئی، چیزیں کنٹرول میں ہو گئی. اب جن کے خلاف بغاوت کی تھی اور ناکام ہو گئی، انہی سے توقع ہے نا کہ اب وہ رحم کریں. انہوں نے زندہ چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا رحم ہے. کوئی اور ملک ہوتا تو وہ تو گولیاں ہوتی ہیں، سزائیں بہت ہوتی ہیں. یہاں اس طرح کا تو پاکستان ملک نہیں ہے، کھلا ڈالا ملک ہے، تو لہٰذا بہت ساری یہاں پہ چیزیں ابھی باقی ہیں. یہ اگر مصر ہوتا مثال کے طور پہ، یہ اگر سعودیہ ہوتا مثال کے طور پہ، تو یہ تو سارے کے سارے 9 مئی کرنے والے اب تک لوگ بھول چکے ہوتے، فاتحہ پڑھ چکے ہوتے ان کی لوگ ابھی تک، اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا. لہٰذا یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسی غیر معمولی صورتحال جہاں پہ پہلے ہی جنگ کے خطرات ہیں 2 سرحدوں پر، ایسی صورتحال میں اندر قوم کو یہ اکسانا کہ وہ فوج کے خلاف کو مسلح بغاوت کرے یا اس دن کو بہت بڑا سمجھے جس طرح ایک ناکام بغاوت ہوئی تھی، یہ ایک پامال ہوا سیاسی شعور ہے. یہ ایک اداس کر دینے والا سیاسی شعور ہے. اور یہ اداس کر دینے والا اس لیے ہے کہ اگر یہ نئی نسل ہے، اگر یہ نئی پارٹی ہے، اگر خود کو نئی تبدیلی کہنے والے لوگ جو ہیں ان کا فہم یہ ہے، تو اس پہ تو اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طرح اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اسے تسلیم کریں. اگر آپ تسلیم نہیں کر، مثلاً باقی ہم پاکستان میں باقی سیاسی جماعتوں کو دیکھتے رہے ہیں، انہوں نے معافیاں مانگی ہوئی ہیں، اور دنیا بھر کی قومی ریاستوں میں یہ روٹین کی بات ہے، سیاسی جماعتیں معافیاں مانگ لیتی ہیں اپنی قوم سے تاکہ آگے بڑھنے کا راستہ بنے. لیکن یہ کہ اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا اور پھر کہنا کہ ہم نے غلطی بھی نہیں کی تھی، ہم اسی کو دوبارہ کریں گے، اسی پہ، اس کا کوئی نتیجہ پی ٹی آئی زیادہ سے زیادہ وہی حاصل کر پائے گی جو اب تک وہ حاصل کر چکے ہیں. اگر اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی کامیابی ہے کہ ان کے اپنے کارکن جیل میں ہیں، مستقبل کا پتہ کچھ نہیں ہے، اگر اس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر فائن، گڈ لک ٹو دم.